صلی علی محمد مسندِ شہزادی کونین پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی. آواز ہے گری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین ولعنۃ اللہ علیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد تبارک تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. وقال اللہ حق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریف و توصیف اس خداوند کریم کے لیے، اس ذات واجب کے لیے، اس ذات مطلق کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جس نے تمام دنیا کو اپنی نظم و ضبط کے ساتھ پیدا کیا اور جو تمام عالم کا خالق ہے، تمام عالم کا رازق ہے، تمام دنیا کو عطا کرنے والا ہے. بے شک وہ ذات پاک معتبر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، جس نے ہر شے کو بنایا ہے اور جو بار رات قرآن کی آیت سے کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جسے میں نے بنایا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، اس سب کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی یقیناً عزیزان محترم وہ رحمان الرحیم، وہ قادر مطلق. اب تک اس عشرہ محرم کی جو ہماری اس عشرے کی بات چل رہی ہے، اس میں آج چوتھا دن ہے ماشاءاللہ، اور اس میں ہماری گفتگو تقوی پہ چل رہی ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت دار وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً عزیزان محترم جب خدا نے کہہ دیا ہے تو نعوذ باللہ اس کا دعویٰ کبھی قطع نہیں ہو سکتا، کبھی اس کا دعویٰ جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہر شے پر وہی قادر و مطلق ہے، اسی لیے وہ جو کہہ رہا ہے حقیقت کہہ رہا ہے. اس نے کہہ دیا کہ عزت دار وہ ہے جو تقوی میں رہتا ہے، جو پرہیزگاری رکھتا ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، میں متقی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا آپ متقی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کہیں ہمارے ماتھے پر تو نہیں لکھا، کہیں ہم بورڈ لے کر تو نہیں چل رہے ہیں، ایک سلیٹ پر لکھ کر تو نہیں رکھا ہوا ہے کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. کچھ تو عمل ایسا ہوگا جس سے زمانہ ہمیں متقی کہے، جس سے اللہ ہمیں متقی مانے، جس سے معصومین ہم سے راضی ہو جائے. کون سے ایسے عمل ہیں؟ بھائی دو چیزیں نہیں دکھتی، ایک ایمان نظر نہیں آتا. آپ کتنے ایماندار ہیں کہ نظر آ رہا ہے؟
نہیں نظر آ رہا ہے. کوئی مشین ہے کسی کے پاس کہ ہم اپنے ایمان کو ناپ لیں؟ بھائی ویٹ تو ناپا جا سکتا ہے، وزن کتنا ہے انسان کا، لیکن کس کا ایمان کتنا ہے یہ ناپا نہیں جا سکتا جب تک اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹی نہیں ہوگی کہ انسان اسے ایماندار مانے، متقی مانے، پرہیزگار مانے. ان تمام کوالٹی میں سے سب سے بیٹر کوالٹی، سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق، جس کے لیے خود خدا نے رسول خدا سے فرمایا تھا محمد زمانے کو اخلاق عظیم کی دعوت دو. یعنی نہ نماز کی دعوت دینے کے لیے کہہ رہا اللہ، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ خمس کی، نہ حج کی، کیا کہہ رہا؟ اخلاق عظیم کی دعوت دو. تو پتہ یہ چلا اخلاق انسان کا جتنا بیٹر رہے گا، اخلاق جتنا اچھا ہوگا، بندے کا ایمان اتنا بلند ہوگا. بندہ کتنا متقی ہے اس کے اخلاق سے واضح ہوگا. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی ایک چھوٹی سی مثال دوں. بہت ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہمارے سامنے کھڑی ہو، بی اے کی ہے، ایم اے کی ہے، سی اے کیے ہوئے، لیکن اس کی گفتگو کا لہجہ، اس کے بات کرنے کا انداز اتنا خراب ہے کہ ایسا لگتا ہے جب وہ بات کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمیں لاٹھی سے مار رہا ہے کوئی. ایک عجیب انداز، بی اے بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے. ایک مثال دے رہی ہوں فار ایگزامپل. اور اسی کے اپوزٹ میں آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی گاؤں کی، ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہنے والی ایک غریب سی عورت، جس کی زبان جب کھلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پولائٹلی بولتی ہو، کتنے سلیقے سے، سکون سے بولتی ہو. ایسا لگتا ہے کہ بار بار اس کی آواز ہم سنیں، بار بار اس سے باتیں کریں. ہے یا نہیں؟ آپ آج کے زمانے کے لوگوں کو دیکھ لو. ایک ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں ضعیف، اللہ ان کو سلامت رکھیں، اگر کہ ہم نے ان سے بات کیا تو دیکھو ان کا انداز کتنا پیارا ہوگا، بالکل دھکرا بیٹا ایسے کر کے بات کریں گی. اور اسی کے اپوزٹ اب جوان ہے کیدو نا ہم نو کرتا، یعنی ایک انداز بدل جاتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ کیونکہ زیادہ ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اخلاق لاؤ. انسان کے اندر اخلاق ہے تو اس کا ایمان پتہ چلے گا، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے پتہ چلے گا. اگر پڑھے لکھے ہو کہ تمہاری زبان ٹھیک نہیں، تمہارے گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں، تم کسی کا بھی دل توڑ دو، تو ایسے پڑھے لکھے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا لکھا ہونا. اس سے پڑھا لکھا سے بہتر ہے کہ ایک انسان جو بے پڑھا لکھا ہے، بالکل کم پڑھا لکھا لیکن پولائٹلی بولتا ہے، سلولی بولتا ہے، خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. تو عزیزان محترم پتہ چلا کہ پورا دار و مدار ایمان کا کس بیس پر ہے؟ اخلاق پر. متقی ہونے کا کس بیس پر دار و مدار ہے؟ اخلاق پر. یعنی اخلاق اچھا تو تم اچھے، تم اچھے تو تمہارا ایمان اچھا، تمہارا ایمان اچھا تو تم خود بخود متقی، اور جب تم متقی ہو تو پرہیزگاری تم سے دور رہ نہیں سکتی، اور جب تم نے پرہیزگاری اختیار کر لی تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت اللہ والا بننے سے، ایمان والا بننے سے روک نہیں سکتا. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں اخلاق پر. ہم اپنے بیٹے کی اگر شادی کرانا چاہتے ہیں تو لڑکی کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ بھائی آج کے زمانے کا تو نہیں پتا، پہلے زمانے میں ہماری ماں بتاتی ہے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بولتی تھی کہ اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں الٹا ہے، پاک دامن ہو یا نہ ہو، کردار اچھا ہو نہ ہو، روپالی ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے. بھلے 4 دن کے بعد خوبصورتی ختم ہو جائے لیکن کردار ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہمیں اخلاق نہیں دیکھنا ہے، ہمیں چہرہ دیکھنا ہے. خواہر عزیز یاد رکھیے گا یہ خوبصورتی ڈھل جانے والی چیز ہے. اسے لاؤ اپنے گھر میں کہ جو تمہارے گھر کو جنت بنا دے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. اب اخلاق کیوں دیکھا جاتا تھا پہلے زمانے میں؟ آپ دیکھیے خدا کی قسم اس زمانے میں جو ہماری ماں کا زمانہ ہے، بہت پرانا زمانہ نہیں بتا رہی ہوں، اپنی ماں کے زمانے کی بات بتا رہی ہوں. یہ جو بزرگ مائیں بیٹھی ہیں ان سے بھی پوچھ لینا، کتنی بھی تکلیف کا سامنا کرتی تھی عورت، کبھی گھر چھوڑ کر جاتی نہیں تھی. کیوں؟
کیونکہ ماں باپ نے اخلاق اور کردار اتنا اچھا بنایا تھا، تربیت ایسی دی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح مضبوط بنایا تھا، آندھی آئے طوفان آئے لیکن گھر سے نکلنا نہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی، ماں بیٹی کو پہلے ہی سکھا دیتی ہے، بیٹا کہ آندھو آئے تو کہہ دیجیے، کچھ پریشانی ہو تو ضرور فون کرنا۔ اب بچی پریشانی ڈھونڈنے پر آمادہ ہے کہ کہیں میری ساس کوئی جملہ کہہ دے اسے میں پریشانی بنا لوں اور اپنے گھر چلی جاؤں۔ تو عزیزم یہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے اس معاشرے کو کردار اور اخلاق سے نہیں سجایا۔ اگر ہم بھی پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح اپنے بچوں کو تربیت دیتے تو کاش آج دنیا میں اتنے طلاق نہ ہوتے، کاش اتنے دنیا میں گھر نہ اجڑتے جو آج دنیا میں گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس کا سبب ہے ہماری تربیت، اس کا سبب ہے ہمارا اخلاق، اس کا سبب ہے ہمارا کردار۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم اخلاق کی بات چل رہی ہے، ایک واقعہ جناب مالک اشتر مولا علی کے وہ صحابی کہ جن کو مولا پہاڑ کہتے تھے کہ مالک اشتر جیسا کوئی صحابی علی کے پاس نہیں، اتنا طاقتور، اتنا جاباز۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ناگہاں کچھ شرارتی شخص کھڑے ہوئے تھے ایک دکان پر۔ جیسے ہی مالک اشتر پر نظر پڑی ان میں سے ایک نے ایک پتھر کا ڈیلا اٹھایا اور مالک اشتر کو مار دیا۔ آج کے زمانے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلوں، لابی ہے، بلڈنگز کی جو لابی ہوتی ہیں یا گراؤنڈ ہوتا ہے، اگر کسی کا بچہ کھیلتا ہو نا فٹ بال یا بال سے اور ہمیں ذرا سا لگ جائے تو ہمارا اتنی آواز میں لاؤڈ، ایک دم لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے ہمارا، اور اس قدر ہم چیخ چیخ کے چلا چلا کے اس کی ماں کو بلا کر کہتے ہیں آپ کے بچے کو سمجھائیے ہم کو بال لگ گیا، انہیں سمجھائیے یہاں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ کھیلے تو بہت اچھا، دوسرے کا کھیل نہیں سکتا۔ یہ ہے آج کا زمانہ، یعنی دوسرے کی کوئی چیز ہمیں پسند ہی نہیں آتی، جو کچھ ہے ہم ہیں، دوسرا بالکل کوئی کام کا نہیں۔ عزیزم جیسے ہی پتھر مارا گیا مالک اشتر نے ایک نظر دیکھا اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہ جو شرارتی شخص تھا جس نے پتھر مارا تھا وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں کیسا انسان تھا کہ میں نے اتنا بڑا پتھر بھی مارا، میری طرف دیکھا اور چپ چاپ چلے گئے، کچھ بولا بھی نہیں۔ دکاندار نے کہا وہ شخص وائے ہو تیرے مقدر پر، تجھے پتا بھی ہے کہ تو نے کس کو پتھر مارا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ مالک اشتر ہیں، مولا علی کے جانباز سپاہی، مولا علی کے دائنے ہاتھ، مولا علی کے رائٹ ہینڈ۔ بس اتنا سننا تھا۔ اب وہ شخص شرمندہ ہونے لگا، اس پر ایک لرزہ طاری ہوا، وہ دوڑ کر پیچھے چلنے لگا مالک اشتر کے۔ جب تک وہ ان تک رسائی کرتا، ان تک پہنچتا، وہ مسجد میں جا چکے تھے۔ اب مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا، دیکھ رہا ہے کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز تمام ہوئی دوڑا ہوا قدموں پر گرا اور گر کے کہا اے صحابی علی ابن ابی طالب مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں، میں نے پتھر مار دیا۔ اخلاق عظیم دیکھیے کتنا بہتر اخلاق ہے میرے مولا کے صحابیوں کا۔ ایک مرتبہ اٹھایا، گلے سے لگایا اور کہا خدا کی قسم اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نماز پڑھنے فقط تیری وجہ سے آیا تاکہ میں نماز پڑھ کے تیری معرفت کے لیے، تیری مغفرت کے لیے خدا سے دعا کر سکوں۔ بس عزیزان محترم ہمارا اخلاق بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ زمانہ ہمارے ساتھ کسی طرح کا رویہ کر لے لیکن ہمیں اپنے اخلاق کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ ہمیں معصومین سے ملا ہے۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، انسان کی حقیقت ہی یہی ہے، یعنی تھوڑی سی بات کو ایشو بنا دینا، تھوڑا سی بات نہیں ہوتی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے لڑتے ہی رہیں، جھگڑتے ہی رہیں۔ اخلاق اس بات پر کبھی آپ کو آمادہ نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس اخلاق حمیدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق رجیلہ ہے تو وہ اور بات ہے، اگر اخلاق حمیدہ ہے تو آپ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہیں کریں گی، اس طرح سے لڑائی نہیں کریں گی کہ لوگ آپ کا معاشرے میں نام خراب کر دیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے عزیزان محترم،
الٹا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اخلاق گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے, ہم کسی کے ساتھ لڑے نہیں, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سامنے والا اتنا ٹارچر کرنے لگتا ہے, اتنا ٹارچر کرنے لگتا ہے کہ ہماری خاموشی کو ہمارا ڈر سمجھ لیتا ہے. پھر کیا کریں بھائی؟ اگر اخلاق ہمارا ہم نے اس طرح بنایا کہ ہم کسی سے لڑے نہیں, لیکن سامنے والا ہم سے لڑی جا رہا ہے, مارے جا رہا ہے, ہمارے پہ ظلم کرتا ہی جا رہا ہے, ہمیں گالیاں دیتا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا جا رہا ہے, تو کیا کریں؟ پھر مولا کا ایک اقوال سامنے آتا ہے نہج البلاغہ کا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے نہ رہو, نہیں تو تم بھی ظالم کہلاؤ گے. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن جہاں تک بن پڑے ہمیں معصومین کے بتائے ہوئے سیرتوں پر عمل کرنا چاہیے, جو ہمیں معصومین نے دیا ہے, جو مولا نے دیا ہے, جو شہزادی فاطمہ الزہرا نے دیا ہے, جن کی 12 رات ہم اپنے آپ کو کنیزیں کہتے ہیں. لیکن عزیزم میں ہمیشہ ایک مجلس میں, ہمیشہ ہر مجلس میں یہ جملہ میں ضرور کہتی ہوں کہ ہم سیدہ کی کنیز بن بھی کیسے سکتے ہیں؟ ابھی تک تو ہم فضہ کی کنیز نہیں بنے, تو ہم سیدہ کی کنیز بننے چلے. اتنا پاور, اتنی فیسلٹی, اتنی اپنے لائف میں ہمیں سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ہماری عبادت فقط واجبات تک محدود رہ گئی ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس. کبھی سوچا ہے کہ بی بی سیدہ نے کس عالم میں نماز پڑھی ہے؟ کبھی سوچا ہے جناب زینب نے اونٹ کی پشت پر نماز پڑھ کر بتا دیا تھا کہ دیکھو کہ زمانے میں تمہارے ساتھ دنیا کوئی بھی رویہ کرے تم اپنے رب کو نہ بھولنا. کربلا سے جب بیوی چلی ہے, بے کجاوا اونٹ تھا, ہاتھ اس طرح پسے پشت بندے تھے, لیکن زینب کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ذرا سی تکلیف میں ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں. کسی بھی حال میں نماز, حتیٰ کی کتابوں میں ہے, معصومین کے اقوالوں میں ہے کہ ڈوبتے ہوئے پر بھی نماز واجب ہے. تو عزیزان محترم, جب اللہ کا حکم ہے, یعنی جس کی نماز درجہ مقبولیت تک پہنچ جائے, جس کا روزہ اللہ قبول کر لے, وہی بندہ سچا متقی ہے. لیکن پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے میرے روزے کو قبول کر لیا, میری نمازوں کو قبول کر لیا؟ آئیے چھٹے امام کی بارگاہ میں چلیں, صادق آل محمد کی بارگاہ میں دق الباب دے. مولا, ہمارے اس سوال کا جواب فقط آپ کے در سے اور کسی سے نہیں مل سکتا, فقط آپ کا در یہ سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ کیسے پتا چلے میری نماز قبول ہو رہی ہے. امام نے فرمایا, اگر تم نے فجر کی نماز ادا کی اور ظہرین تک تم سے کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ لو تمہاری فجر قبول ہو گئی, اور ظہرین سے مغربین تک بیچ کے وقفے میں اگر کوئی تم سے کوئی گناہ نہ ہو, خدا کی کوئی کوتاہی نہ ہو, خدا کی بارگاہ میں تم خطا کار نہ بنو, تو سمجھ لو تمہاری ظہرین قبول ہو گئی. اور مغربین سے نماز شب تک اگر تم نے کوئی گناہ نہ کیا, کسی کا دل نہ دکھایا, کسی کی غیبت نہ کی, کسی کی برائی نہ کی, تو سمجھ لو تمہارا مغربین قبول ہو گیا. تو عزیزان محترم, اپنے مصلی میں ایک کاپی اور ایک پین رکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. جب فجر پڑھ لو تو فجر سے لے کے ظہرین تک کا دھیان رکھو, آج کتنے گناہ ہوئے وہ لکھ لو تو آپ کو پتا چل جائے گا. اگر گناہ زیادہ ہیں, ویسے تو معاف کرنے والا رب العزت خود فرماتا ہے کہ در توبہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, آؤ گناہگارو اور توبہ کرو. صلوات بھیجے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب عزیزان محترم, ہماری نمازیں قبول ہو جائیں, ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے, قبول ہو جائے, اسے درجۂ قبولیت مل جائے, اس کے لیے کیا کریں؟ پانچویں امام احمد باقر علیہ السلام, اللهم صل على محمد وآل محمد. اور چونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو روزانہ
ایک سورہ جو آپ کی واجب یا مستحب نماز میں پڑھنے سے اس کے فائدے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن میں آپ سے دستے بستہ ایک گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اس محنت کو رائگاں نہ جانے دینا، جو میں آپ کو ڈیلیکیٹ کر رہی ہوں، میری طرف سے ٹرانسفر کر رہی ہوں آپ کی طرف، اس پر عمل ضرور کرنا۔ اگر روزانہ نہیں آپ ان سوروں کو اپنی واجب نمازوں میں یوز کر سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، تو آپ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے 10 دن میں ایک مرتبہ پڑھیں، کوئی بھی ایک سورہ، جتنے سورے میں بتا رہی ہوں۔ آج ماشاءاللہ شاید آئی تھنک چوتھی مجلس ہے یا تیسری ہے، چوتھی مجلس ہے، آج چوتھا سورہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ ان سوروں سے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن نور ہے، اس نور تجلی کے ایک حصے کو اللہ نے تمہارے گھروں میں محفوظ رکھا ہے۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو، تاکہ خدا تمہارے دین کو مکمل کرے، تمہارے ایمان کو مکمل کرے۔ عزیزم، کون سا سورہ پڑھے کہ جس سے ہماری نماز قبول ہو جائے، ہمارا رکھا ہوا روزہ قبول ہو جائے، جبکہ ہماری نمازیں اس قابل نہیں، ہمارے روزے اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ عزیزم، ہم سے زیادہ بہتر اللہ کے پاس کرنے والے ہیں عبادت۔ کون ہے؟ فرشتے بے گناہ، ملک بے گناہ، معصومین ہیں، نبی ہیں، سب تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کا سجدہ کر کے کہتے ہیں معبود تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ لیکن کرے کیا؟ تو پاش امام فرما رہے ہیں کہ سورہ معون کی تلاوت جو انسان اپنی واجب یا مستحب نماز میں کرے گا، خداوند کریم اس کے روزوں کو بھی قبول کرے گا، اس کی نمازوں کو بھی قبول کرے گا۔ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، ہر انسان اللہ کو راضی کرنے پر آمادہ ہے، لیکن اللہ کس سے راضی ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر ایک غلام، ایک بندے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو خطا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو چوتھے امام علیہ السلام کے کئی واقعات معلوم ہوں گے کہ جس میں مولا اپنے طرز زندگی سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کس طرح انسان کو خدا کے سامنے رہنا چاہیے۔ امام معصوم تھے، لیکن پھر بھی بار بار کہتے تھے کہ خداوند کریم تو مجھ پر جہنم کی آگ کو سرد کر دے۔ وہ معصوم کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ اللہ سے اس طرح دعا مانگتے تھے۔ جناب محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی، کئی روایتوں میں ہے کہ مولا جب بھی وضو کرتے تھے تو آپ کے بدن میں راشا آ جاتا تھا، آپ کا بدن لرزے میں آ جاتا تھا، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، خوف الہی سے آپ ڈرنے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے مولا آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا، آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو گیا، جیسے کسی نے ہلدی لگا دی ہو، اتنا پیلا چہرہ۔ مولا فرماتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو حاکموں کا حاکم ہے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو سلطانوں کا سلطان ہے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رب العزت ہے۔ تو عزیزم، میرا مولا پانچواں امام معصوم ابن معصوم ہے، بے خطا ہے، کبھی گناہ کی طرف متوجہ نہ ہونے والے امام ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں جاتے ہیں کہ جس انداز میں جانے کا حق ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، باتیں میں مشغول ہے اور ہاتھ وضو کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 3 مرتبہ کلی کیا یا 4 مرتبہ کلی کیا، انداز ہی نہیں ہے، بس شروع ہے وضو، باتیں چالو ہے، مسا کہاں جا کے کرنا ہے، مسا کب کرنا ہے وہ کچھ نہیں پتا، بس چالو ہے۔ جس کا وضو ٹھیک نہیں، مجھے بتائیں اس کی نماز کیا ٹھیک ہوگی؟ اور جس کی نماز ٹھیک نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ پورے دین کا پہلا حصہ اللہ نے جو واجبات میں پہلے حصے کو ہم پر واجب قرار دیا ہے وہ ہے نماز۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد وسلم. تو ہر انسان کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اب آئیے عزیزان محترم، میں اپنی مجلس کی تیسری اس کڑی کے اوپر متوجہ ہو جاؤں کہ جس کے بغیر میرا پیٹ نہیں بھرتا، جس کے بغیر میرے دل کو سکون نہیں ملتا. جب تک علی کا ذکر نہ ہو جائے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ مجلس انکمپلیٹ ہے. علی کے ذکر سے زندگی ملتی ہے. اے علی والو، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو علی کی مودت سے، علی کی محبت سے بھر رکھا ہے، اور یہی نور ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا. جس نے علی کو جیسے یہاں پکارا، علی اسی انداز میں اسے وہاں ملیں گے. لیکن انداز ہمارا ایسے ہونا چاہیے کہ زبان میں بھی علی، دل میں بھی علی، خون کے ہر ایک ایک قطرے میں علی ہونا چاہیے. علی کی محبت لازم ہے خدا کی طرف سے. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کروں. کوفے میں ایک مرتبہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا. اس وقت مولا حاکم وقت بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، پیش امام بھی تھے، سب کچھ مولا کے ہاتھ میں تھا. کل ایک سنی عالم کی کلپ آئی تھی، بہت اچھی بات کہہ رہا تھا کہ واہر علی 4.5 سال حکومت کی، لیکن حکومت تھی، اس حکومت جیسی کوئی حکومت نہ تھی. 4.5 سال میں نہ کہیں چوری ہوئی، نہ زناکاری ہوئی، نہ کوئی گناہ ہوا. یہ علی کی مرتبے کو اللہ نے 4.5 سال میں ثابت کر دیا کہ علی جہاں حکمراں ہوتا ہے وہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا. اب یہاں ایک جملہ کہتی ہوں، علی والو، ہمارے دل میں علی حکمراں ہے، ہمارے دلوں پر راج کرنے والا ہمارا علی ہے. تو بتاؤ، جس کے دلوں پہ علی راج کرتا ہو وہ کیسے گناہگار بنے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی تعریف بھی تو وہی ہوتا ہے نا جو دشمن کرے. دوست کی تعریف بھی کیا کوئی تعریف ہوتی ہے؟ دشمن تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں. یقیناً ایک مرتبہ ایک شخص کوفے کی مسجد تھی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی. وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ظرف تھا، ایک برتن تھا. پہلے زمانے میں اتنا کلوز برتن نہیں رہتا تھا کہ ڈھکن والا ڈبہ ہو یا کچھ ہو. ایک ظرف تھا کھلا ہوا، اس کے اوپر پہلے زمانے کی چیزیں کیسے ہوتی تھی، رسی بندی ہوتی تھی اور ہاتھ میں لیے چل رہا تھا. اس میں وہ دہی رکھ کر لا رہا تھا. جیسے ہی مسجد آئی اس نے سوچا علی جیسا مولا نماز پڑھا رہا ہے، لاؤ پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے آگے جاؤں گا. دہی کو وہیں رکھ دیا، باہر رکھ کے نماز پڑھنے چلا گیا. نماز تمام کر کے واپس آیا. جیسے ہی واپس آیا تو اس نے دیکھا دہی میں ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے، دہی ایک ایسی چیز ہے جس میں نشان ظاہر ہو جاتا ہے. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو دور سے ایک کتا نظر آیا جس کے منہ پر بھی تھوڑا سا سفید لگا ہوا تھا. اس نے کہا اچھا ہو نہ ہو اس نے نجس کر دیا. اب وہ پھینکنا چاہتا ہے، کتنے میں مولا علی تشریف لائے. فرمائے شخص یہ دہی نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے. کہا مولا آپ تو میرے ساتھ اندر تھے، آپ کو کیسے پتا کہ یہ پاک ہے؟ دیکھیے زمانہ کیسا ہے کہ امام کے ساتھ رہتا ہے لیکن امام کی معرفت ہی نہیں. یہی عالم آج کے زمانے کا ہے، 21 سینچری کا ہے. آج کا زمانہ بھی اسی عالم میں جی رہا ہے. امام ہے، جانتے ہیں، لیکن معرفت نہیں. اگر معرفت ہوتی تو کب سے میرا مولا آ جاتا. معرفت ہی نہیں ہے. بہرحال اس نے کہا مولا آپ تو میرے ساتھ تھے، آپ نے کب دیکھا؟ مولا نے فرمایا شخص میں علی ہوں، میں کہہ رہا ہوں دہی پاک ہے، اپنے گھر لے جا اور کھا لے. نہیں مولا مجھے نہیں پتا، میں تو پھینکوں گا. پھینک دیا. مولا خاموش رہے اور اپنے گھر چلے گئے. ایک ہفتہ گزرا، اٹھواڑی گزرا تھا. نہ کہا وہ ایک گوسفند کو، ایک بکرے کو ذبح کر رہا تھا. نہ کہا
اعلان ہوا, شور اٹھا, مرڈر ہو گیا, کسی کا قتل ہو گیا. یہ بھی دوڑا ہوا بھاگا, ہاتھ میں چھری تھی, خون رواں تھا. کہا کس کا قتل ہو گیا, کس نے قتل ہو گیا؟ کہا تو ہی تو قاتل ہے, تیرے ہی ہاتھ میں چھری ہے, خون بھی بہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی, میں نے کوئی قتل نہیں کیا, خدا کی قسم, رسول کی قسم, قرآن کی قسم, میں نے کوئی قتل نہیں کیا. لوگوں نے کہا تیرے سامنے نظر آ رہا ہے, تیرے ہاتھ میں چھری ہے یا نہیں؟ کہا ہے. اس میں سے خون بہ رہا ہے یا نہیں؟ کہا بہ رہا ہے. تو پھر تو قاتل نہیں ہے تو کون ہے؟ اسے اتنا مارا کہ اس نے ایکسپٹ ہی کر لیا کہ ہاں بھائی میں نے قتل کر لیا. مار کے ڈر سے بولتے نا مرتا کیا نہ کرتا, بس ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی میں نے قتل کر لیا, مجھے لے چلو حاکم وقت کے پاس. جانتا تھا حاکم وقت کون ہے. ایک مرتبہ جانتا تھا حاکم وقت وہ ہے کہ جو کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتا, کسی کی عدالت میں کمی نہیں کر سکتا, عادل و انصاف کرنے والا مظہر العجائب ہے. ایک مرتبہ آ گیا, آنے کے بعد کہا مولا میں نے قتل نہیں کیا. مولا نے مسکرا کے کہا میں جانتا ہوں, جس طرح دہی نجس نہیں تھی اسی طرح تو نے قتل نہیں کیا. کہ مولا آپ جانتے ہیں؟ کہا بالکل جانتا ہوں کہ تو بے قصور ہے. تو کہا مولا میری مدد کیجئے, میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہاں میں نے مرڈر کر دیا ہے, کیونکہ یہ لوگ مار اتنا رہے تھے مجھے. مولا نے کہا رک جا, ابھی تھوڑی دیر میں میرا بیٹا حسن آئے گا, تیرا انصاف وہ کرے گا. لوگوں نے کہا مولا حاکم وقت آپ ہیں, آپ چاہیں تو انصاف ابھی کر سکتے ہیں. مولا نے کہا نہیں, اس انسان کو پتا چل جانا چاہیے کہ امام ہوتا کون ہے. اتنے میں مولا حسن آئے. مولا حسن نے آ کے کہا اے لوگوں یہ قاتل نہیں ہے, فلاں جھاڑ کے نیچے, درخت کے نیچے گوسفند ہے, جا کر دیکھو, اس نے اسی کو ہی ذبح کیا تھا. لیکن ہاں ابھی یہ بے قصور ہے یہ بھی پتا چل جائے گا, تھوڑی دیر میں وہ شخص یہیں آ جائے گا جس نے قتل کیا ہے. ابھی مولا نے کہا تو ایک غلام جس کے ہاتھ میں چھری تھی, خون رواں تھا, وہ آ گیا. آنے کے بعد کہا کہ اے مولا علی میں نے ہی قتل کیا ہے, کیونکہ میرا آقا مجھ پہ بہت ظلم کرتا تھا, ظالم تھا, مجھے مجبوراً اسے قتل کرنا پڑا. صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً عزیزان محترم, ہم جس امام کے چاہنے والے ہیں, جس معلا کے چاہنے والے ہیں, ان کے فیصلے, ان کی عدالت ہر جگہ موجود ہے. ہم اپنے امام سے توسل نہیں کرتے, ہم اپنے امام کو پہچانتے نہیں, اپنے امام سے آشنا نہیں, ہم اپنے امام سے معرفت نہیں رکھتے. عزیزان محترم, آئیے چند جملے مصائب جو کہ مال مجلس ہے. میرا دل کرتا ہے کہ آج میں چند جملے وہ مولا کے پڑھوں کہ جس کے دم پر زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. ہاں عزیزان محترم, آپ سبھی سمجھ گئی ہوں گی کہ وہ اور کوئی نہیں مولا عباس ہیں, جن کے دم پر زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. ایک واقعے سے ربط لے کر میں اس مصائب کو آگے بڑھا رہی ہوں. اللہ ہم سب کو زوال حسین بنائے, جو اب تک مولا کے روضے تک نہ پہنچا خدا اسے جلد سے جلد پہنچائے. ایک قافلہ افریقہ سے زیارت کو آیا. صدام ملعون جب مارا گیا اس زمانے کی بات ہے. قافلے میں ایک ماں تھی, ماں کی ایک بیٹی تھی, اور بیٹی کا 6 برس کا بیٹا تھا. 6 یا 7 سال کا بچہ گاڑی میں سو رہا ہے. جیسے ہی نجف کی قریب قافلہ پہنچا تو چیکنگ زیادہ شروع ہو گئی, کیونکہ اس وقت ملعون صدام مارا گیا تھا. ماں بیٹی اترتی, اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی. چیکنگ کرنے والے کہتے بچے کو سونے دو, آپ اپنی چیکنگ کرا لو. چیکنگ شروع تھی, بچہ سوتا رہا گاڑی میں. جیسے ہی نجف اشرف کی سرزمین آئی, لوگوں نے ہوٹل لیا. اب اپنے بیٹے سے وہ ماں کہتی لال اٹھ جا, مولا کا روزہ آ گیا ہے.
लेकिन बच्चा उठता नहीं। माँ ने बहुत कोशिश की, जब बच्चा नहीं उठा तो डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा तो बहुत देर से मर चुका है। अजीजम, परदेश में किसी का मर जाना, कभी ज़ैनब के दिल से पूछो। तारीख के जुमले हैं कि जब माँ ने देखा कि उसका इकलौता बच्चा मर गया तो उसने चिल्ला के कहना शुरू किया, मौला अली, मैं आपके दरबार में आई थी लेने के लिए, आपने तो मेरा भी ले लिया, दिया कुछ नहीं, जो मेरा था वो भी वापस ले लिया। मौला, मैं आपकी जियारत नहीं करूंगी। आजादारों, उसकी माँ समझाती रही, बेटी ने जियारत नहीं की। हत्ता कि ये काफिला करबला आ गया। जब करबला आ गया तो इमाम हुसैन के रोजे पे सब ज़वार जाने लगे। माँ ने कहा, बेटी चलो आओ, मौला हुसैन के रोजे पे चलो। उसने रो के कहा, अम्मा, मेरा एक ही बच्चा था, मैं यहाँ लेके आई थी, वो भी मर गया, मैं मौला के रोजे की जियारत नहीं करूंगी। बस एक मर्तबा दिन बीतता गया। जब एक दिन बाकी रहा या कुछ घंटे बाकी रहे कि जैसे ही मौला अब्बास के रोजे पे जाने के लिए जब माँ ने बहुत समझाया कि बेटी कम से कम तू बाबुल हवाइज के रोजे पे तो आ जा। एक मर्तबा जब माँ बहुत बजिद हुई और उसे लगा कि अब तो हम वतन जा रहे हैं, एक मर्तबा मौला अब्बास के रोजे पे आई, जरी के पास खड़े होकर आंखें बंद थी, बाल खुले थे, हाथ मातम की तरह सीने पे मार रही थी और कह रही थी, मौला आप तो बाबुल हवाइज हो, ऐ मौला मेरा बच्चा मुझे पलटा दो, ऐ अब्बास मुझे मेरा बच्चा दे दो। आजादारों, तारीख कहती है कि अभी रो ही रही थी कि रोते रोते जमीन पे बैठी, नागहा दो नन्हे हाथ गले में आकर पड़े, आवाज दी, अम्मा। बस उसने आंख खोली, वो सोचती है कि शायद मेरी मोहब्बत मुझे ये दिखा रही है, लेकिन लोगों ने शोर किया, ऐ बीबी तेरा बच्चा आ गया, ऐ बीबी तेरा बच्चा आ गया। आजादारों, तारीख कहती है कि लोगों ने उस बच्चे को घेर लिया, क्योंकि अपने हाथों से नजफ की सरजमीन में उसे दफन किया गया था। लोगों ने जब उसे घेरा तो घेर के पूछा, बेटे ये बता कि तू जिंदा कैसे है? रोने वालों, खुदा की कसम रोने में कोताही न करना। अब जो मसाइब शुरू हो रहे हैं ये तुम्हारे रोने के लिए काफी है। देखिए, जो रोने में बुख्ल करता है ना, ज़ैनब उससे मुंह फेर लेती है, क्योंकि ज़ैनब कहती है, रोने वालों मेरे 72 उजड़ गए थे, मेरे 72 मारे गए थे, लेकिन ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया। अरे तुम्हारे रोने पे पहरा नहीं है। आज़ादारों, एक मर्तबा बच्चा कहता है, अम्मा अम्मा मैंने देखा कि मैं कहीं हूँ जहाँ बहुत भीड़ है, मैंने देखा दाएं आप नजर ना आई, बाएं आप नजर ना आई, मैं अम्मा अम्मा कहते दौड़ने लगा। नागाह मैंने देखा एक घुड़सवार है जिसके घोड़े के सामने एक नौजवान चल रहा है। घुड़सवार मेरे करीब आया, आके कहा, बेटा क्या चाहता है? मैंने कहा, मेरी माँ से मिलना है, मेरी माँ से मुझे मिला दो। एक मर्तबा आने वाले ने कहा, बेटे आओ मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला लेता हूँ। आजादारों, वो बच्चा कहता, अम्मा मैंने अपनी जबान में कहा, अंकल घोड़ा ऊंचा है, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अपना हाथ दे दो ताकि मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं। बस एक मर्तबा बच्चा कहता, अम्मा जब मैंने कहा हाथ दे दो, आने वाले ने कहा, बेटा मेरे हाथ नहीं है, ए बेटा मैं हाथ कहाँ से लाऊं, सकीना के प्यास पर कुर्बान। आज़ादारों, बच्चा कहता, अम्मा उन्होंने मुझे उस नौजवान के जरिए घोड़े पे बिठा लिया और यहाँ ला के छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद एक जुमला कहा, अपनी माँ से कहना कभी अपने मौला से नाराज ना हो। आज़ादारों, हम भी थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते हैं। मौला आपकी मुसीबतों के कुर्बान। आज़ादारों, बच्चन जुमले और मसाइल
जब बशीर इब्न जज़लम ने आकर आवाज दिया है मदीना तू रहने के काबिल नहीं, अब्बास मारे गए, हुसैन मारे गए। तारीख कहती है कि एक बीबी जो पर्दादार थी असा लेकर आई, आके कहा बशीर ये क्या कहता है, मेरा हुसैन मारा गया। कहा बीबी अब तो हुसैन मारा गया। कहा बशीर शायद तुझे पता नहीं, हुसैन अब्बास के रहते कभी मारे नहीं जा सकते। उसने कहा बीबी यही तो अफसोस है, पहले अब्बास मारे गए फिर हुसैन मारे गए। एक मर्तबा बीबी कहती है तुझे पता नहीं अब्बास बहुत बहादुर थे। वो कहता है कि बीबी अब्बास के सर पे घुर्स लग के मारा गया है। बस आजादारो एक मर्तबा वो बीबी कहती खबरदार तू जानता नहीं मेरे अब्बास के बाजुओं में बहुत ताकत थी, जब तक उसकी बाजू सलामत हो कोई गुर्ज नहीं मार सकता। वो कहता बीबी यही तो अफसोस है, पहले अब्बास के बाजू काटे गए फिर गुर्ज मारा गया, अब्बास मुंह के बल जमीन पे आया। आज़ादारो अल्लाह तुम्हारा रोना कबूल करे, ज़ैनब तुम्हें दुआ देकर जाए। बाली सकीना की तरफ जरूर मुतवज्जे होके रोइएगा। आज़ादारो जब कोई रोता है ना तो जनाब सकीना अपनी पुपी से पूछती पुपी अम्मा ये रोने वाले कौन है। बीबी कहती है तेरे बाबा की आज़ादार है। बीबी तड़प के कहती पुपी अम्मा अगर ये करबला न होते मेरे दामन में आग न लगाई जाती, ऐ पुपी अम्मा मेरे कानों से गोशवारे न छीने जाते, ऐ पुपी अम्मा मुझे यतीम कह के कोई ना बुलाता। आज़ादारो जुल्म तो ये था कि जनाब हजरत अब्बास के फुरात के करीब जब लाशा पड़ा हुआ था, बहुत सख्त जुमले हैं ज़ादारो, दो जुमले पढ़ के मसाइब तमाम करूंगी, रोने के लिए काफी है। तारीख कहती है कि सकीना को इतनी जोर से जालिम तमाशा मारता था, इतनी